اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101۔ یہ ہے 101 اور یہ ہے 102 انشاءاللہ، یعنی کہ 101 and 102 انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق، لیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو ایمان والو، یا ایہا الذین اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا نہیں، تسألو تم سوال کرو، ان سے، اشیاء چیزوں کے بارے میں، ان یہ کہ تبدا ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے اوپر، تمہارے لیے، تسؤ برا لگے، کم کے میننگ تم کو۔ اے ایمان والو، نہ کرو تم ایسے سوال ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر کھل جائیں تم پر تو برا لگے تم کو۔ وَإِن اور اگر، تسألو تم سوال کرو گے، انہا اس سے، ہینا وقت پر، ایسے وقت پر، یعنی ایسے وقت پر، ینزل القرآن کے نازل ہو رہا ہے قرآن، ینزل نازل ہو رہا ہے قرآن، تبدا لکم کھل جائے گی تم پر، عفا اللہ معاف کرتا ہے اللہ، عفا معاف کرنا، اللہ کے میننگ اللہ، عنہا اس سے، واللہ اور اللہ، غفور حلیم بخشنے والا بردبار ہے، شفیق ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس میں یہ نیا جو ہے ٹاپک ہے، اب اس میں کانسیپٹ نیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، ایسے سوال مت کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر اس کے لیے وہ اللہ نے تم پر ظاہر کر دی تو تم کو برا لگے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہیں بتایا، اس لیے کہ تم کو مشکل نہ آئے۔ کافی ایسے معاملات ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا، اور بہت لوگ جو ہیں ان باتوں سے جو منافق ہوتے ہیں زیادہ تر، اور جو کہ فساد پھیلاتے ہیں، فرقے بناتے ہیں، تو وہ انہی چیزوں کو بیس بنا کے تو جو ہے آگے لوگوں کے کرتے ہیں اور لوگوں کو راستے سے گمراہ کرتے ہیں اور فرقے بناتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے سوال نہ کرو جس کے بارے میں نے نہ بتایا ہو، وہ میں نے تمہیں چھوٹ دی ہے، اس لیے میں نے اس کے بارے میں نہ بتایا۔ اگر میں اس کے بارے میں بتاؤں اور تم اس کام کو پھر نہ کر سکو تو پھر یہ تمہارا لیے برا ہے۔ اس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم لوگ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہو، تو اگر میں نے وہ چیز تم لوگوں پر فرض کر دی تو پھر تم لوگ کر نہیں سکو گے۔ یعنی ظاہر ہے کوئی سوال جب کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں، بہت زیادہ ڈیپ گہرائی میں جا کے سوالیں کرتا رہتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اس کے بارے اور کیا ہے، اگر اس طرح کریں تو کیا ہے، اس طرح کریں تو کیا ہے۔ تو اگر اس طرح کے سوال وہ بندہ کرتا ہے جو اس کو پورا بھی کر سکتا ہے، جو اپنے نفس پر قابو کر سکتا ہے، تو تبھی وہ سوال کرتا ہے، مزید سوال پہ سوال، اور ایسے سوال جس کے بارے میں اللہ نے بتایا بھی نہیں۔
اب جیسے کہ حدیث میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بتانے لگے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے حج، جو استطاعت رکھتا ہے اس کے معاملے میں، تو وہ حج اس پر فرض ہو گیا۔ تو ایک صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ، حج ہر سال فرض ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر میں ہاں میں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، تو پھر تم اس کو پورا نہ کر پاتے۔ یعنی اگر وہ کھل جاتا تمہارا، اس کے یہ مطلب ہے، تو برا لگے تم کو، یعنی تم نہ کر سکو اس کو، پورا نہ کر سکو اس کو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، زندگی میں ایک بار فرض ہے، جو اس صاحب استطاعت ہو، جو کر سکتا ہو پہنچنے کی، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کر سکتا ہے۔ تو اور پھر بھی جو کوئی نہ کرے تو اس کے لیے پھر وہ اس فرض کو جو چھوڑ دیتا ہے، تو ظاہر ہے فرض چیزیں معاف نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لوگ تو آج کل جو ہے شادیوں اور بچوں کی شادیوں اور ان چیزوں کے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں، گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، لیکن حج کے لیے حج کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کریں اور شادیوں بیاہوں کے لیے جو ہے پیسے جمع کرے اور حج کو نہ کرے، اور پیسے اس کے پاس ہو اور وہ حج نہ کرے، تو وہ بھی جو ہے فرض ادا نہیں کر رہا، وہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ آیت اس بارے میں کہ اتنے سوالات نہ کیا کرو جو کہ پھر تم پورا بھی نہ کر سکو۔ اور قرآن مجید اس وقت نازل بھی ہو رہا تھا، تو ایسے نہ ہو کہ آپ لوگوں پر جو ہے مزید جو ہے فرض ہو جائے، تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ نے معاف کر دیا تم کو، اور مزید تم پر جو ہے وہ فرض نہیں کی، اور اللہ جو ہے وہ بخشنے والا اور بردبار ہے، اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے۔ تو جس طرح تراویح کے بارے میں بھی لوگ جو ہے بہت زیادہ کوشش میں تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باقاعدہ نہیں جو ہے روزانہ باقاعدگی سے نہیں ادا کی، اس لیے کہ کہیں اللہ کو یہ پسند آ کے اور فرض نہ کر دیں، اور اگر فرض کر لی تو میری امت کے بہت بندے ایسے ہیں کہ وہ اس کو نہیں ادا کر سکیں گے، پورا نہیں کر سکیں گے، اور پھر جو ہے وہ جو ہے گناہ میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے تراویح بھی جو ہے وہ باقاعدگی سے خود نہیں کی، حالانکہ ہمیں تو باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ جو لوگ جو مسلمان ہیں تو وہ ثواب کمانا چاہتے ہیں، تو تراویح کا بہت ثواب ہے، اس کو روزانہ پڑھنی چاہیے جب شروع کرتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اس لیے نہیں کی، بہت لوگ ان کے دروازے پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی کہ کہیں میں وہ باہر نکل آؤں اور آج بھی تراویح پڑھ لوں تو کہیں اللہ کو پسند آ جائے اور یہ فرض نہ ہو جائے۔ اسی طرح یہ سوالات جو لوگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے منع فرمایا کہ اتنے سوال نہ کیا کرو، کیونکہ تم پر یہ فرض بھی ہو سکتا ہے، اور اگر فرض ہو جاتا تو پھر تم لوگ اس کو کر نہ سکتے۔ اگلی آیت میں ہے، قد تحقیق سألہا، اسی طرح سوال کیے، سألہ سوال کرنا، ہاں اس کو، یعنی اسی طرح سوال کیے، قوم لوگوں نے یا قوم نے، من سے قبل پہلے، کم تم سے، یعنی اس کے تحقیق اس طرح کے سوال کیے تم سے پہلے قوموں نے، ثم پھر اصبحوا پورا نہ کر سکے، بہا اس کو، کافرین منکر ہو گئے، یعنی پھر پورا نہ کر سکے اور اس سے منکر ہو گئے۔ یعنی اس طرح کے سوالات بہت سے قوموں نے اس سے پہلے بھی کیے اور اپنے پیغمبروں کو تنگ کیا، کس طرح کے سوال کر کر کے، اور پھر سوال کر کے تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان پر مزید جو ہے وہ تعویلیں کرتے، یہ سوال کرنا تعویلیں پیش کرنا ہوتا ہے ایک قسم کا، اور
پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اور سخت کر دیا اور پھر وہ پورا نہ کر پاتے تھے، جس طرح کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے تقریباً آیت نمبر 67 سے 70 تک کے درمیان ایک واقعہ ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، جب ان کو کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، اور وہ اس کے بارے میں مزید سوالات کرتے گئے، جتنے انہوں نے سوالات کیے اتنے ہی ان پر مشکل آ گئی، اور پھر ان کو وہ گائے مل ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ اصل میں گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، دل میں ان کے لیے پیار تھا، کیونکہ وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے یاد آ کے کہ ان کے دل میں وہ سامری جادوگر نے جو بچڑا بنایا تھا تو اس کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی، وہ پھر گائے سے بہت محبت کرتے تھے اور گائے کو ذبح نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر امتحان لایا، اور جب ان کو کوئی کام ضرورت تھی تو اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کے لیے پھر انہوں نے تعویلیں پیش کی جو کہ سورہ بقرہ کے میں گزر چکا ہے، میں نے بتا دیا آیتیں اس میں ہے، اس میں پیچھے دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے تعویلیں پیش کی اور کس طرح پھر ان پر مشکل آن پڑی، کہ کتنی مشکل سے وہ گائے پھر ان کو ملی اور پھر کس طرح انہوں نے کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بارے میں نے چھوٹ دی ہے تو اس کے بارے میں زیادہ نہ پوچھا کرو، جس طرح اب نماز میں مختلف لوگ کہتے ہیں پاؤں ایسے رکھو کھڑے ہو کے، کوئی کھول کر رکھتے ہیں، کوئی جڑ کر رکھتے ہیں، کوئی درمیان میں تھوڑا وہ رکھتے ہیں، اب اس کے بارے میں کہیں ہے نہیں، جب کہیں نہیں ہے تو اللہ نے چھوٹ دی ہے، تو یہ مختلف فرقے بنتے جا رہے ہیں اور اس کو چینج کر کے بتاتے ہیں، اب ہاتھ باندھنا، سینے پر باندھنا یا نیچے پیٹ پر باندھنا، یہ ادب کے لیے اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا ہے، اب اوپر باندھو تھوڑا سا یا نیچے باندھو، اس کے بارے میں اللہ نے چھوٹ دی ہے، اور مختلف فرقے اس کے بارے میں مختلف اپنی رائے بتاتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ نے چھوٹ دیے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں کہ کوئی مشکل نہ ہو ہم لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے آپس میں لڑائی کے لیے اور فقہ بندی کے لیے وہ ایک بیس نہ بنائے، ایک بنیاد نہ بنائے کہ ایسے پاؤں رکھنے ہیں، ایسے ہاتھ رکھنے ہیں۔ احادیث میں مکمل طور پر بخاری شریف میں اس کے بارے میں آیا ہے، جو کچھ نماز کے بارے میں آیا ہے وہی ہے، اس کے بعد جب کچھ نہیں ہے تو اس کو آپ لوگ بنیاد بنا کے فرقے نہ بناؤ، اور ہم مسلمان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا جو پیغامات دیے اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ حنفیہ ہے اور یہ جو ہے اہل حدیث ہے اور یہ جو ہے یہ سنی ہے اور یہ بریلوی ہے، انہوں نے کہیں پر یہ نہیں بتایا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کچھ نہیں بتایا اور صرف یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں بھی مسلمان ہی ہونا چاہیے، اور فرقہ بندی اور فرقے نہیں بنانے چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، یا اللہ یا رب العالمین، یا اللہ کل شین قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کرنا، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری استانی آپی جان کو اور سب کے استانیوں کو، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے گھر والوں کو، کل مومن مسلمانوں کو، یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، یا اللہ یا پروردگار وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں، یا پروردگار اس قرآن مجید کی جو تلاوت کی، اس کی ترجمہ، تفسیر اور زیر زبر پیش میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا یا پروردگار، یا رب العالمین،
یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔